للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا شریعۃ بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، بس انہی دونوں کے ضمن میں چند باتیں عرض کرنا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم رسومات میں، خرافات اور بدعات میں اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ اس سے بس اللہ کی پناہ، اور خاص طور سے شادی کے موقع پر، خاص طور سے نکاح کے موقع پر ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں اس طرح رسم و رواج کا چلن رائج ہے، اس طرح خرافات اور اس طرح بدعات ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ اس میں پھر ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کی تنبیہات کو، اللہ کے وعیدات کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ خاص طور سے نکاح کے موقع پر اس قدر ہمارے وہاں رسم و رواج ہوتی ہیں کہ اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں اور اس بات کا خیال ہمارے دل میں بھی نہیں آتا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ رب بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو شریعت نے جہاں پر منع کیا ہے پیسہ خرچ کرنے سے، اگر کوئی وہاں پر پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، مذہب اسلام نے، شریعت نے نکاح کو اتنا آسان اور سادہ بنایا تھا کہ جب دونوں فریق راضی ہوں اور کسی بیجا رکاوٹ کے بغیر رشتہ قائم کرنا چاہیں تو قائم کر لیں۔ شریعت نے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ کوئی قاضی یا عالم ہی نکاح پڑھائے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کسی عالم سے نکاح پڑھوانا یہ بہتر ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن شریعت کی طرف سے یہ شرط بالکل نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے شرط صرف اتنی ہے کہ نکاح کی مجلس میں دو گواہ موجود ہوں، اگر دولہا دلہن عاقل اور بالغ ہیں تو وہ ایک دوسرے سے یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور دوسرا جواب دے دے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ نہ کسی عدالت جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تقریب کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی پروگرام کی کوئی شرط ہے، نہ دہیج لازمی ہے اور نہ دعوت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نکاح انتہائی سادہ اور رسم و رواج سے بالکل پاکیزہ ہوتے تھے، خرافات سے بالکل پاک ہوتے تھے، اسی لیے ان کے نکاح کے بعد والی زندگی، ازدواجی زندگی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوا کرتی تھیں۔ ایک بہت بڑے صحابی آپ نے سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے
کہ جن کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اپنی زبان مبارک سے جن 10 لوگوں کو جنتی کہا، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ کہیں جا رہے تھے، حضور سے ملاقات ہوئی، ان کے کپڑوں پر ایک پیلا سا نشان نظر آیا حضور کو۔ میرے نبی نے دیکھا اس نشان کو اور فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن سے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خاتون سے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ ولیمہ کر لینا، یعنی شادی کے موقع پر جو خوشبو وغیرہ لگائی تھی اس کا نشان باقی رہ گیا تھا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے خاتون سے نکاح کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے نکاح میں برکتیں نازل فرمائے اور دعا دی اور فرمایا کہ ولیمہ کر لینا۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضرت عبد الرحمن کے بارے میں کہ وہ حضور کے بہت قریبی بھی ہیں، بہت بڑے صحابی رسول بھی ہیں، اور 10 منتخب صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن نکاح کی مجلس میں، نکاح کی دعوت میں حضور موجود نہیں ہیں۔ حضور کو پتہ بھی نہیں۔ جو کپڑوں پر نشان لگا ہوا تھا اس نشان کو دیکھ کر کے حضور نے پوچھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ حضور نے شکایت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن تم نے اکیلے نکاح کر لیا، ہمیں بتایا بھی نہیں، تم نے ہمیں دعوت بھی نہیں دی، ہمیں پوچھا بھی نہیں، ہم نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تم مسلمان ہوئے، تمہارا اتنا مقام اونچا ہوا اور تم نے ہمیں دعوت تک کی نہیں دی۔ لیکن حضور نے تو برکت کی دعا دی، فرمایا کہ اللہ تمہارے نکاح میں برکتیں پیدا فرمائے، اور بس یہ فرمایا کہ ہاں ولیمہ کر لینا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک بہت مبارک عمل ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، ایک بہت خوبصورت عمل ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صرف کچھ رسموں کی پابندی کا نام نکاح نہیں ہے، صرف نفس کے تقاضے کو پورا کر دینے کا نام نکاح نہیں ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح بلکہ عبادت نہیں، بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، متعدد عبادتوں کا مجموعہ نکاح ہے۔ نکاح انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ نکاح اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کی خوشنودی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نکاح ہے، بہت سے گناہوں اور بہت سی بے حیائیوں سے بچنے کا علاج ہے نکاح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نکاح کے آداب کو، نکاح کے قاعدے اور ضابطے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اس سے متعلق واقعات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، نکاح ایک عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اسی صورت میں ہے جبکہ نکاح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ادا کیا جائے تب وہ نکاح عبادت ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کی روش کو دیکھا جائے، ان کے طور و طریقے کو برقرار رکھا جائے تب وہ نکاح عبادت ہے، ورنہ آج لوگوں نے نکاح کو عبادت نہیں بلکہ تجارت بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج لوگوں نے نکاح کو تجارت بنا کر رکھ دیا ہے۔ نکاح کی اہمیت اور فضیلت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کو، اس رشتے کو صحیح طور پہ قائم کرتا ہے اور اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے تو نفل عبادتوں کی مشغولیت سے زیادہ افضل نکاح ہے۔ ان الاشتغال به مع اداء الفرض والسنن افضل من التقلل لنوافل العبادات۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کو، اس رشتے کو صحیح طور پہ قائم کیا جائے، اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ ادا کیا جائے تو نفل عبادتوں سے زیادہ یہ افضل ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان، کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان بھی پورا ہو جاتا ہے، اس کا آدھا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آپ یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرتا ہے کہ اسے بہت سارا پیسہ مل جائے، مال و دولت مل جائے، اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرتا ہے کہ اسے گاڑی مل جائے، اسے زمین اور گھر مل جائے، اس کی عزت اور شہرت ہو جائے، وہ گھمنڈ کرے اور وہ غرور کرے، تکبر کرے، تو یاد رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بدنصیب اور ذلیل قرار دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من تزوج امرأة لمالها، حضور نے جگہ ارشاد فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا ذلا، من تزوج امرأة
لعزها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحسن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرتا ہے، اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کی عزت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، ایسے شخص کو اللہ ذلیل کر دے گا۔ ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرتا ہے، اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اسے بہت سارا پیسہ مل جائے گا، اسے بہت سارے مال و دولت مل جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہ دے گا۔ ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، اگر کوئی شخص اس لیے شادی اور اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کا خاندان بہت اونچا ہے، اس کی عزت ہو جائے گی، اس کی شہرت ہو جائے گی اور وہ تکبر اور غرور کر سکے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر دے گا۔ ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحسن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه۔ لیکن ہاں اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرتا ہے، اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کی نگاہ نہ بہکے، اگر کوئی شخص اس لیے شادی کرتا ہے کہ وہ پاک دامن رہے اور وہ صلہ رحمی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے رحمت اور برکت کے فیصلے فرمائیں گے، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گے، اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے ایسے نکاح میں۔ میرے عزیز دوستو، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے اور یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ دہیج کا لالچ کرنا، جہیز کا لالچ کرنا اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دینا ہے۔ دہیج کا لالچ کرنا اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دینا ہے۔ دہیج کا لالچ کرنا اپنے آپ کو فقر و فاقہ، تنگ دستی اور بدحالی کے حوالے کر دینا ہے۔ اور میرا پورا یہ یقین ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ بات کسی عام انسان نے نہیں بلکہ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے سردار و امام، ہمارے اور آپ کے آقا رسول عربی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائی ہے۔ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ، اور حضور جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، حضور جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بات اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نکاح کرے تو سنت کے مطابق نکاح کرے۔ آج ہمارے وہاں عجیب و غریب رسمیں ہیں، اس قدر رسمیں ہیں کہ میں کیا بیان کروں، اور سب سے بڑی رسم ہمارے وہاں جو ہے تو وہ دہیج کی رسم ہے۔ سب سے بڑی رسم جو ہے وہ ہمارے وہاں جہیز کی رسم ہے۔ باقاعدہ پوری لسٹ تیار ہوتی ہے کہ ہمیں شادی میں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ لوگ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیشہ ماں باپ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے لڑکے کی شادی میں گاڑی چاہیے، ہمیں اپنے لڑکے کی شادی میں فریج اور واشنگ مشین چاہیے۔ لڑکا خود یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں گاڑی چاہیے۔ آپ بتائیے اس بات کو، آپ سوچ کر کے دیکھیے ایک بار کہ جو غریب باپ، لڑکی کا باپ مہینے میں بڑی مشکل سے مزدوری کر کے، رکشہ چلا کر کے، سبزی بیچ کر کے جو باپ 4 اور 5 ہزار روپے بڑی مشکل سے کما پاتا ہے، آپ بتائیے وہ آپ کو 70-80 ہزار روپے کی گاڑی کہاں سے لا کر دے گا؟ آپ اس باپ کے درد کو محسوس تو کریے کم سے کم، کہ جب باپ بڑی مشکل سے 5-6 ہزار روپے کما پاتا ہے، 3-4 لڑکیاں، 3-4 بیٹیاں اس کی ہیں، آپ بتائیے 4-5 ہزار روپے کمانے والا انسان آپ کو 70-80 ہزار روپے کی گاڑی کہاں سے لا کر کے دے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ قرضہ کسی سے لے گا، ظاہر سی بات ہے پھر وہ بیاج پر اور سود پر پیسہ لے کر کے شادی کرے گا۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر کوئی باپ ایسا قدم اٹھا رہا ہے اور حرام طریقے سے پیسہ کما کر کے اپنی لڑکی کی شادی کر رہا ہے، تو آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو یا لڑکا ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لڑکے کی شادی میں یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے، ان کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی نکمی اولاد کو جنم دیا ہے، ہم نے کتنے نالائق بیٹے کو پیدا کیا ہے کہ وہ خود کما کر کے وہ کبھی سائیکل نہ خرید سکے تو وہ گاڑی کہاں سے لے کر آئے گا۔ ماں باپ کو اچھی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی نکمی اولاد کو جنم دیا ہے کہ وہ خود کما کر کے اپنے کپڑے نہ سلوا سکے، خرید سکے، وہ واشنگ مشین کہاں سے لے کر کے آئے گا۔ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے ماں باپ کو جو ڈیمانڈ کرتے ہیں
کہ وہ خود کما کر کے جو پانی کی ایک بوتل نہ خرید سکے وہ فریج کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ اسی لیے باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں شادی میں یہ چاہیے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس باپ کے درد کو کبھی محسوس کر کے دیکھیے، اس بھائی کے درد کو کبھی محسوس کر کے دیکھیے کہ کیا گزرتی ہے ایک باپ پر، کیا گزرتی ہے ایک باپ پر۔ میری بات یاد رکھیے گا، بہت سے لوگوں نے اس موضوع کے تحت اپنے اپنے نظریے کو پیش کیا، اپنے اپنے خیالات کو پیش کیا۔ کسی نے کہا کہ دلہن کی جو مہندی کا رنگ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، دلہن کی جو مہندی کا رنگ ہوتا ہے وہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے، لیکن جو باپ کا قرض ہوتا ہے کبھی کبھی پوری زندگی نہیں اترتا۔ کسی نے اپنا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لے لیجئے، لیکن کسی غریب باپ پر ظلم نہ کریں دہیج مانگ کر کے۔ آج بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہیز کے نام پر، دہیج کے نام پر لڑکیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لڑکیوں کو زہر کھانے پر اور پھانسیاں لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے جہیز کے نام پر۔ آج امت کو تڑپ اٹھنا چاہیے اور بے قرار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے گھروں میں یہ رسمیں رائج ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اس مہلک بیماری کو دور کیا جائے اور اس رسم کو ختم کیا جائے، کس طرح سے اس رسم کو ختم کیا جائے۔ اور ایسے لوگوں کو یہ احساس کرا دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ تم دراصل انسان نہیں، تم بھیڑیے ہو، تم جانور ہو۔ اگر تم کسی غریب باپ پر ظلم کر کے گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہو تو تم انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ تم کسی کے گھر کو برباد کر کے اگر اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہو تو تم انسان نہیں ہو سکتے۔ تم کسی باپ کے راتوں کی نیند کو قربان کر کے، اس کے دل کا سکون چھین کر کے اگر تم اپنی شادی کرتے ہو تو تم انسان نہیں ہو سکتے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج منبر رسول پر کھڑا ہو کر کے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں سے، ان ماں باپ سے کہ جو شادی میں دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان لڑکوں سے جو باقاعدہ شادی میں دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہ یاد رکھنا تمہارے دہیج لینے سے، کسی باپ سے، کسی غریب باپ سے دہیج لینے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی امیر سے بھیک لے لو۔ کسی باپ سے جہیز لینے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی امیر سے اس کی زکوٰۃ لے لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں، آپ کو چاہیے تو آپ کسی امیر سے زکوٰۃ لے لیجئے، آپ کے جہیز دینے سے یہ بہتر ہوگا۔ اس درد کو وہ لوگ احساس کر سکتے ہیں، اس درد کی تکلیف کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جب ان کے گھر پر یہ بات بیتتی ہے، جب یہ مسئلہ ان کے گھر پہ پیش آتا ہے کہ تین چار بیٹیاں گھر میں موجود ہوں اور رشتے نہ مل رہے ہوں، اور لڑکے والے یہ ڈیمانڈ کرے، منہ مانگی قیمت انہیں چاہیے، اور لڑکی والوں کے پاس پیسہ نہ ہو۔ اس وقت ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ وہی باپ جان سکتا ہے، یا اس کا خدا جان سکتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کا سکون اس سے چھن جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر مذاق اڑایا جاتا ہے باقاعدہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی لڑکیوں کی۔ آپ اس باپ کے درد کو محسوس کریے، اور بیٹیاں اپنے باپ کی مجبوریوں کو دیکھتی رہتی ہیں اور دیکھ کر کڑتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، اور یہ کہتی رہتی، یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح ان کو بس موت آ جائے۔ بیٹیاں اپنے باپ کی مجبوریاں دیکھ کر کڑتی رہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ انہیں موت آ جائے۔ اور بہت سے آپ نے واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ انہی حالات سے مجبور ہو کر کے بہت سے باپ خودکشی کر لیتے ہیں، اور بہت سی بیٹیاں زہر کھا کر اپنی جان دے دیتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، میرے ہم عمر جو دوست ہیں، میں اپنی نوجوان پیڑھی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی شادی کے بعد والی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں، تو نکاح کو سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، دوسرے کے دیے ہوئے محل سے خود کی جھوپڑی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ دوسرے کے دیے ہوئے محل سے خود کی جھوپڑی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے ہم عمر دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نظریے کو بدلیے، آپ اپنی سوچ کو بدلیے، آپ دیکھیے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے نظریے کو بدلیے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی نظر خراب ہو جائے تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کی نظر کا علاج ہو جائے گا، لیکن آپ کا اگر نظریہ خراب ہو گیا تو آپ کا نظریہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔
اس لیے آپ اپنے نظریے کا علاج کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے شادی ہونے کے بعد بھی کس قدر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں سسرال کے اندر بیٹی کے۔ ہمارا نظریہ کیا بن چکا ہے، ہماری سوچ کیا بن چکی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا داماد بہت اچھا ہے، داماد ہمارا بہت اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی ساری باتوں کو سنتا اور مانتا ہے، میرا داماد بہت اچھا ہے، لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ میری بہو کا غلام ہے۔ کیوں غلام ہے؟ اس لیے کہ وہ بہو کی باتوں کو سنتا اور مانتا ہے۔ وہی کام آپ کا داماد کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کی باتوں کو سن اور مان رہا ہے تو آپ کا داماد بہت اچھا ہے۔ آپ کا بیٹا وہی کام کر رہا ہے تو وہ بیوی کا غلام ہو گیا۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، بہت عقل مند ہے۔ کیوں عقل مند ہے؟ اس کے گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی، دیورانی جٹھانی میں اور ساس سے بہت لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ میری بیٹی بہت عقل مند ہے، اس نے اپنا حساب کتاب الگ کر لیا۔ اب وہ اپنے شوہر کو لے کر کے، میرے داماد کو لے کر کے الگ رہ رہے ہیں اور بہت سکون کی زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن میری جو بہو ہے وہ بہت شاطر ہے، اس نے ہم سے ہمارے بیٹے کو جدا کر دیا۔ اب آپ بتائیے، آپ کی بیٹی عقل مند ہے، وہی کام آپ کی بیٹی کر رہی ہے تو وہ عقل مند ہے، وہی کام آپ کی بہو کر رہی ہے تو وہ شاطر ہو گئی۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے گھر میں جو بہو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، آپ کا جو داماد ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نظریے کو بدلیے، آپ اپنی سوچ کو بدلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ شادی کے لائق ہو چکے، اللہ انہیں سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے کئی زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔